السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جمعہ کی نماز میں کتنی رکعات ضروری ہے پڑھنا؟ بہت سارے لوگ جمعہ کی نماز غلط طریقے سے پڑھتے ہیں اور انہیں رکعات کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ ہفتے میں ایک نماز ہوتی ہے، ہفتے میں ایک نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے حضرات اس کو بھی ادھوری پڑھتے ہیں اور مکمل طریقے سے اور صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پاتے۔ تو آج میں آپ کے سامنے جمعہ کی نماز کا مکمل طریقہ آسان بتا دوں گا آپ کو۔ ایک بار یہ ویڈیو آپ نے دیکھ لی تو جمعہ کی نماز کے متعلق سے آپ کسی سے نہیں پوچھو گے کہ اس کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ اتنا آسان طریقے سے آپ کو سمجھاؤں گا، مکمل طریقے سے آپ کو سمجھا دوں گا۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو جمعہ کی نماز فل کانفیڈنٹ کے ساتھ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے ہم جمعہ کی نماز کی تعداد کے بارے میں جانتے ہیں کہ کتنی رکعات جماعت جو ہے جمعہ میں ہوتی ہے اور کتنی رکعات پڑھنا چاہیے۔ یہ بات آپ سمجھ لیجئے، پھر اس کے بعد جو طریقہ بتاؤں گا نا، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پھر فل کانفیڈنٹ کے ساتھ نماز پڑھیں گے آپ۔ جمعہ کی نماز جیسے ہی ہم مسجد میں اذان کے بعد جائیں، اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اس کا پڑھنا ضروری ہے۔ سنت مؤکدہ اس نماز کو کہتے ہیں جس نماز کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو اب جو لوگ جمعہ کی نماز کے لیے خطبہ کی اذان ہو جاتی ہے اس وقت جاتے ہیں، تو پھر اندازہ کیجئے کہ وہ 4 رکعت سنت کب پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی کسی مجبوری کے تحت آپ جو ہے لیٹ پہنچے، خطبہ کی اذان ہو گئی ہے، تو اب بیٹھ کر کے آپ خطبہ سنیں اور جب 2 رکعت فرض ادا کر لینا تو اس کے بعد آپ پہلے والی سنت پڑھ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، چھوڑنا نہیں ہے۔ تو جو لوگ جو جمعہ کی جو نماز ہے نا، 2 رکعت فرض پڑھنے کے بعد فوراً مسجد سے چلے جاتے ہیں، ان کو اپنے اعمال کی خیر منانی چاہیے۔ بھائی، ایک ہفتے کی نماز پڑھنے آتے ہو، وہ بھی مکمل نہیں پڑھتے۔ تو پہلے جو ہے 4 رکعت سنت پڑھ لیں آپ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اذان ہوتے ہی آپ مسجد کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف لپکو، بھاگو، دوڑو، یہ سب الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔ آپ سوچئے آپ کی جمعہ کی نماز کی اہمیت کیا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو پہلے جائیں اور 4 رکعت سنت جو مؤکدہ ہے نا وہ بھی پڑھیں۔ اس کی نیت بھی آپ سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ سے قبل کے سنت کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر کے آپ نیت کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب خطبہ وغیرہ ہو، خطبہ سنیں، پھر جو فرض نماز ہوتی ہے امام کے ساتھ میں وہ آپ تو پڑھیں گے ہی اور پڑھتے بھی ہیں، تو اس کی نیت آپ سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز جمعہ کے فرض کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کر کے آپ نیت باندھ لیں گے۔ پھر اس کے بعد جب دعا ہو جائے گی تو آپ اس کے بعد 4 رکعت سنت مؤکدہ اور ہے، یاد رکھیے گا 4 رکعت سنت مؤکدہ اور ہے، فوراً نہ چلے جایا کریں مسجد سے۔ 4 رکعت سنت مؤکدہ کو ادا کریں، اس کی نیت بھی آپ سن لیجئے۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز جمعہ کے بعد کی 4 رکعت سنت، واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر یہ کہہ کے نیت باندھ لیں۔ پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ اور ہے۔ اس میں علماء کرام نے کہا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ بھی ہے، سنت غیر مؤکدہ بھی ہے، یعنی بہت سارے علماء کرام نے کہا ہے کہ 2 رکعت سنت جو ہے اللہ کے رسول کبھی پڑھا کرتے تھے، کبھی نہیں بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو اس
کو بھی اگر مناسب ہو تو پڑھ لے، نہیں اگر کسی وجہ سے نہیں پڑھ پائے تو بھی آپ یہ جو ہے نا پہلے کی 4 رکعت 2 رکعت فرض اور بعد کی جو 4 رکعت ہے اس کو تو تاکید کے ساتھ ہی پڑھیں گے، یاد رکھیے گا تاکید کے ساتھ پڑھیں گے، ورنہ آپ آدھی ادھوری نماز پڑھ کے مسجد سے جاتے ہیں۔ ہفتے کی 1 نماز ہے اس کو مکمل ادا کریں، پھر 2 رکعت سنت پڑھیں، پھر 2 رکعت نفل بھی ہے، یہ بھی ہے تو نیت آپ کو ویسے ہی کرنی ہے جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ سنت کی جگہ سنت کا نام لیں گے، نفل کی جگہ نفل کا نام لیں گے، اور فرض کی جگہ فرض کا نام لیں گے۔ بس فرض میں جب امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو امام کے پیچھے اس الفاظ کو بڑھانا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے آپ کو بتاتا ہوں کہ جب آپ امام کے ساتھ کھڑے ہونا تو امام کے ساتھ کھڑے ہوں تو آپ جب اللہ اکبر نیت باندھ کر کے کہیں گے تو ثنا پڑھیے گا، ثنا سمجھ رہے ہیں نا، ثنا پڑھیے گا۔ آپ امام کے ساتھ جب کھڑے ہوں فوراً اللہ اکبر کہہ کر کے امام ثنا پڑھ رہا ہو آپ بھی ثنا پڑھیے گا۔ ثنا کیسے پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ٹھیک ہے، اسکرین پر بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں، ایسے ہی پڑھنا ہے آپ کو۔ پھر ثنا پڑھنے کے بعد آپ خاموش ہو جائیے گا، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تلاوت شروع کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کے رکوع میں جائیں گے۔ آپ بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیے۔ رکوع کی جو تسبیح ہے نا اس کو صحیح سے سن لیجئے، بہت سارے لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ رکوع کی تسبیح کیسے پڑھنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، ایسے پڑھنا ہے۔ لوگ پڑھتے کیسے ہیں؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، عظیم ایسے بولتے ہیں۔ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں، بہت سارے لوگ سبحان ربی العظیم کہتے ہیں جیم سے، اور کوئی یا کو حذف کر جاتا ہے، اس طریقے سے نہیں۔ میں نے آپ کو جو پہلے بتایا سبحان ربی العظیم، اس طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ رکوع کی تسبیح 3 بار کم سے کم پڑھیں گے امام کے ساتھ، پھر امام صاحب اللہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑے ہوں گے، آپ بھی ربنا لک الحمد کہیے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ اور سجدے کی جو تسبیح ہے نا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی ایسے پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی پڑھتے ہوں گے، آپ دھیان دیتے ہوں گے، آپ بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی ایسے پڑھنا ہے۔ الف کی بھی آواز نکالی ہے، عین کی بھی آواز نکالی ہے، اور ربی یل جو پڑھتے ہیں نا یل کو جو حذف کر جاتے ہیں سبحان ربل کہہ دیتے ہیں سیدھا، تو اس کو نہیں کرنا ہے۔ سن لیجئے، سمجھ لیجئے اچھے طریقے سے، 2 بار 3 بار میرے ساتھ پڑھیے، سبحان ربی الاعلی ایسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری رکعت اسی طریقے سے ادا کریں گے۔ جب التحیات میں بیٹھیں گے نا تو التحیات یاد ہونی چاہیے۔ یاد کیے ہیں؟ نہیں کیے ہیں تو میرے چینل پہ جائیے، میں نے التحیات یاد کرائے ہیں صحیح طریقے سے، مخارج کے ساتھ یاد کرانے کی کوشش کی ہے، چینل پہ جا کر کے دیکھیے، نماز سیکھیے۔ تو التحیات پڑھیں گے، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ درود ابراہیم پڑھیے۔ درود ابراہیم بھی میں نے یاد کرائی ہے صحیح طریقے سے مخارج کے ساتھ۔ جائیے میرے چینل پہ، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے جائیے، چینل پہ نماز کے بہت سارے ویڈیوز میں نے ڈال رکھے ہیں، سیکھیے، نماز سیکھیے۔ انشاءاللہ میرے چینل پہ وزٹ کریں گے نا تو آپ 2-4 ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا، کسی تو سارا نماز کا مکمل طریقہ آپ نے بتا دیا ہے۔ تو آئیے میرے چینل پہ وزٹ کیجئے، اسی طریقے سے جو ہے جمعہ کی نماز ادا کیجئے۔ آدھی ادھوری نماز پڑھ کے نہ جایا کرے پیارے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوتا ہے۔ پیارے اس چیز کا خاص دھیان رکھیے گا، نماز کے بنا زندگی ادھوری ہے، ادھوری ہے، سمجھیے آپ بات کو۔ نماز
نماز نہیں تو کیسا مسلمان ہے؟ نماز کے بنا مسلمان کیسا؟ پیارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے لیے دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔